جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کی بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت و نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا، اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا، اور ان پر سخت لوچائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ بے حیائی اور بےہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرا بر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے، مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرتے، اور نہ کوئی نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقلمند و دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے غلط کاموں سے باز آئے، اور نہ گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آن پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنی عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتو، تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر ان کی عورت کو بھی ہم نے ٹھہرا دیا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ کے لوگوں میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط علیہ السلام کے پاس خوشی خوشی دوڑے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کریں، اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں بصیرت والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا۔ سو جو می ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے برا تھا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔